بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج پاکستان کے جو مختلف مسائل ہیں وہ دیکھا جائے تو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہماری معیشت ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری خارجہ پالیسی ہمارے علاقائی جو تعاون ہے اس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ہے, خاص کر کے جو سی پیک کے معاملات ہیں, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات, اور ریسنٹلی پاکستان کے ہندوستان کے حوالے سے جو تعلقات شنگھائی تعاون تنظیم میں سامنے آئے ہیں. تو یہ سارے موضوعات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم دعوت دیں محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو, جو کہ پاکستان کی وزیر مملکت ہے خارجہ کی. ان سے ہم بات کریں ان سارے موضوعات پہ. السلام علیکم ہنا, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی سکسیس ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید جائے گا ہی نہیں, اور جائے گا تو پتہ نہیں ڈیلیور کر پائے گا اس طرح سے کہ نہیں, لیکن بلاول صاحب گئے, آپ لوگوں کی ایک پوری اس میں ایک کام نظر آیا. تو کیا لگا آپ کو اس شنگھائی تعاون تنظیم سے کوئی اچھا نتیجہ نکلا ہے؟ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یقیناً ایک بہت اہم ملٹی لیٹرل ریجنل فورم کی طرح ایمرج کر رہی ہے. اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو اس میں رشیا, چائنا, انڈیا اینڈ پاکستان obviously were lateral entries, بٹ اور باقی آپ کے سینٹرل ایشین ریپبلکس, ایران بھی اب آ رہا ہے. سو یہ ساری ملک ریجنل جو ایک ہماری ڈریم ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کی, اس بوکے ہے, ایک بوکے ہے, ایک بالکل بوکے ہے. اور ان کے جو جن چیزوں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ سارے ایسے اہم موضوعات ہیں جن میں پاکستان ایک ڈائریکٹلی افیکٹڈ پارٹی ہے. فار انسٹنس سیکیورٹی ایک میجر کنسرن ہے اور ایک میجر ایریا ہے جس میں ان کی بلکہ ایک علیحدہ سے آرگنائزیشن بھی ہے جس کو SCO RATS کے نام سے بولتے ہیں, جو اس کے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹیلیجنس کوآپریشن کر سکتے ہیں, کس طرح کوآپریشن کر سکتے ہیں تاکہ ہم سارے مل کے ٹیررزم کا خاتمہ کر سکیں, بجائے اس کے کہ ٹیررزم مل کے ہمارا خاتمہ کر دیں. سو دیٹس the approach that پاکستان ہے. سو آئی تھنک کہتے ہیں نا ٹک باکس دیٹ, کہ پاکستان کانفیڈنٹ ملک کی طرح, ہمیں کوئی اس میں وہ ہمارے وزیر خارجہ نے ایک ملک کے بہترین انٹرسٹ میں یہ فیصلہ لیا کہ بے شک اس میں ان کو پتہ تھا شاید پولیٹیکل بیک لیش آئے, انہوں نے پھر بھی کیونکہ پاکستان کے لیے وہ سیٹ خالی چھوڑنا نہ خالی چھوڑنا اہم تھا, ہی ٹک دیٹ ڈیسیژن. اور بڑی دلچسپ ٹرمز بھی یوز ہوئی ہیں اس پورے دورے کے دوران. خیر, آپ کیا کہیں گی جے شنکر صاحب کا جو رویہ تھا یا جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے بلاول صاحب کے کہے کو, جو کہ انہوں نے ویپنائزیشن آف ٹیررزم کی بات کی اور وہ اس طرح کی ساری بات کی, تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ سبوتاج کرنے کے مترادف؟ پہلے آپ کو میں فارن منسٹر آف پاکستان کا بتا دیتی ہوں. فارن منسٹر آف پاکستان نے اپنا آپ کو کس طرح کنڈکٹ کیا. انہوں نے جو SCO کے فورم میں ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کا موقف بیان کرنے میں, اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح پاکستان کے بہترین اور ملٹی موقف پاکستان کے بیان کیے, جس میں ٹیررزم یقیناً آ جاتا ہے, بیکاز ہم وکٹمز آف ٹیررزم ہیں اور ہم ٹیررزم کا حل چاہتے ہیں, ٹیررزم کو ویپنائز نہیں کرنا چاہتے. اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا, اور انہوں نے کسی ایک ملک کو نہیں کہا, وہ کوئی ایک ملک کو لگا شاید کہ بیکاز وہ ایک جنرل چیز میں انہوں نے ٹرم یوز کی, اور اس کے اوپر بلکہ کیونکہ جے شنکر صاحب نے اس کے اوپر بہت پوچھا یہ کس طرح کا لفظ ہے ایٹسیٹرا. سو میں اس کی یقیناً آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت. ٹیررزم ایک ریئل ایشو ہے, جب اس کو ایک ڈپلومسی کا ٹول کے لیے استعمال کیا جائے, ٹیررزم کو فروغ بھی دیا جائے اور اس کو استعمال بھی کیا جائے, تو وہ ویپنائزیشن آف ٹیررزم کہلایا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب نے, جیسے میں نے پہلے کہا, اور پاکستان سے بہتر کون ہے جو اس کو جانے. اور پھر انہوں نے آئی تھنک اس طرح کا بھی کچھ کہا کہ جی وکٹمز آف ٹیررزم ہیں ہم, اپنے بارے میں کہا, اور وکٹمز آف ٹیررزم نہیں بات کر سکتے. جو آپ وکٹمز آف ٹیررزم کی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون کس طرح بڑا وکٹم ہے, اور آپ بات کس سے کر رہے تھے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی آپ کو ہسٹری نہیں پتہ. سو آئی تھنک واٹ وی سو واز آسما ان آل دیٹ ایک اپرچونٹی جس میں اسپیس کریٹ ہو سکتی تھی, اس کو فارن منسٹر آف انڈیا نے خود چوز کیا کہ اس میں بھی کانٹریکٹ ہو, اسپیس انکریز نہ ہوئے. میں اس کو اگر دور سے دیکھیں نا, کہتے ہیں نا اس کی اگر اس کا آپ ایک جائزہ لیں, اور میرے نظر میں انفارچونیٹلی وہ انڈیا کے انٹرسٹ کے لیے نہیں کیا گیا, وہ خطے کے انٹرسٹ کے لیے نہیں کیا گیا,
وہ SCO کے انٹرسٹ کے لیے نہیں کیا جس میں ہمیں وی ہیو ٹو کم کلوز آل SCO ممبر اسٹیٹس ٹو موو ٹوورڈ سولوشنز. دیکھیں ایک ہے آپ استعمال کریں, اسی کو کہتے ہیں ویپنائزیشن آف ٹیررزم, کہ آپ اس کو ایک ٹول کے لیے استعمال کریں, ایک اپنے لیے ڈپلومیٹک ونس کے لیے استعمال کریں. ایک ہے آپ اس میں حل تلاش کرنے کے لیے کام کرنے پہ اکٹھا کریں لوگوں کو. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جتنے ٹیررسٹ بلکہ ہم سے زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں کبھی کبھی, اور ملک ہم لوگ بکھرے ہوئے اگر رہیں تو کون جیتے گا؟ تو اس کا مطلب چائنا کا کیا اس کے اوپر رد عمل ہو سکتا ہے؟ بیکاز چائنا وہ اب اسٹیٹ ہے جس نے ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی یا تعاون جو ہے وہ بڑھایا ہے, اور اسی طرح سے یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی چائنا ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے. تو کیا یہ اپرچونٹی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بھی چائنا ایک برج کا رول پلے کرتا ہے اور وہ سبوتاج ہو گئی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اس کو بالکل بھی اس طرح, یہ بالکل مختلف, یہ اس میں کوئی ایکویلنس نہیں ہوتی. اس لیے کیونکہ میرے نظر میں, یہ میرا جائزہ ہے, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میرے نظر میں اس وقت وہاں پہ ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیجن ہے, ایک ڈیسیجن لیا گیا جو کہ جسے بہت پہلے لیا گیا پرہیپس, کہ انہوں نے لیگیسی کیا بنانی ہے. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے لیگیسی ڈویژن کی بنانی ہے, ایکسٹریمزم کی بنانی ہے, کیا اس چیز کو سٹوک کرنا ہے, اس فائر کو سٹوک کرنا ہے, یا ہم آہنگی کے فائر کو نہیں بلکہ اپوزٹ آف فائر کو, یا ہم آہنگی کی طرف جانا ہے, ریجنل کوآپریشن کی طرف جانا ہے, ریجنل پیس کی طرف جانا ہے, ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے. اس وقت ہم کس چیز کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں؟ آج آپ نے دیکھا کہ اپریل کے مہینے میں انڈیا نے بائی پاس کر دیا چائنا کو ایز دا موسٹ پاپولیٹڈ نیشن ان دا ورلڈ. ڈو یو آلسو نو دیٹ اس کے ساتھ ایک اور شاید بہت بڑا تمغہ یہ بھی ہے کہ پرہیپس دا بگیسٹ بیسٹین آف پاورٹی ان دا ورلڈ آلسو, رائٹ؟ تو یہاں ہمارے جوائنٹ چیلنجز ہیں, اور جس خطے میں کہتے ہیں نا پرزنرز آف جیوگرافی, وی آر آل پرزنرز آف جیوگرافی, لیکن ہم وہ پرزن کو دروازے کھول کر کے اس کو ہم اپنی جیوگرافی کے یا اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم ڈینائرز آف جیوگرافی بن جائیں, جو کہ مجھے لگتا ہے انڈیا ہے اس وقت, دا -1 -2 فارمولا, آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ بیکاز میں obviously we were all involved in the sort of اس وزٹ سے پہلے. لیکن جب یہ لوگ گوا میں تھے, میں obviously یہاں پہ ہمارا ٹرائلیٹرل بھی ہو رہا تھا, بٹ ٹرائلیٹرل کی تیاری ہو رہی تھی, بٹ اس سے زیادہ آئی واز واچنگ کون کس کے بارے میں کیا کر رہا ہے. مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز نظر آئی کہ جے شنکر صاحب نے چائنا کے بارے میں جب پریس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بٹ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی مسٹ بی دا پری کنڈیشن فار نارملائزیشن اور گڈ. ٹھیک ہے, پھر پاکستان کے بارے میں تو انہوں نے شاید یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اچھے تعلقات جانتے ہیں, انہوں نے کہا ٹیررزم مسٹ بی اے. سو آپ خود اپنے آپ کو بیکم اے ہاسٹیج آف یور اون نیریٹو, از دیٹ اسمارٹ پالیسی؟ اور کیا یہ اگر میں سوچ رہی تھی کہ یو آلویز ٹرائی ٹو سی کہ جی اگر اس طرح کی چیز, فارن منسٹر آف پاکستان نے کیا کیا, انہوں نے صرف SCO کے پلیٹ فارم میں جنرل پرنسپلس آف انٹرنیشنل نارمس, انٹرنیشنل پرنسپلس, UNSC, انٹرنیشنل چیزوں کی بات کی, اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس سے جب ان سے پوچھا گیا آپ کا موقف کسی چیز پہ کیا ہے, انہوں نے موقف پیش کیا. وہ کمبیٹیو نہیں ہوئے, انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کیا, انہوں نے بیسڈ آن انٹرنیشنل ریالٹیز, انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل نارمس اپنا موقف پیش کیا. ایک بہت پریشر آ رہا تھا اس سے پہلے کہ شاید, اور بہت پروپیگنڈا آپ کی یہاں جو اپوزیشن ہے وہ یہ کر رہی تھی کہ شاید کشمیر کا سودا ہو گیا ہے, اور اس جو وہ کہتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہیں, تو اس میں شاید کشمیر بھی ہے. تو ایک اچھی اپرچونٹی مل گئی وہاں پہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کی, اور کیا کہیں گی آپ اس پروپیگنڈے کو جو یہاں پہ؟ دیکھیں میں اس پروپیگنڈے کے بارے میں تو فرینکلی اسپیکنگ کچھ نہیں کہوں گی, بیکاز پاکستان کو ڈبانے والی چیز ہے یہ پروپیگنڈا, اور یہ ٹویٹرز کے اوپر اپنی ہر چیز کو کنڈکٹ کرنا بجائے اس کے کہ پاکستان کے لیے کام کرنا. پاکستان کو آنکھیں نیچے کر کے اس وقت اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کرنا ہے, اور اس سے جب تک ہماری اسٹیبلٹی نہیں آتی ہم آہنگی کے طور پہ, تو ہم پاکستانی کیا ہماری ایز پولیٹیشینز, ایز ممبرز آف پارلیمنٹ, ایز ممبرز آف گورنمنٹ, ایز ممبرز آف اپوزیشن, ہماری کیا ذمہ داری ہے ٹو دا پیپل آف پاکستان؟ آر وی سرونگ دیئر انٹرسٹ بائی پروپیگنڈا؟ از دیٹ آر آنسر ٹو دیم پروپیگنڈا؟ I will completely want to disassociate myself with even worrying about propaganda. لیکن ری افرم کیا آپ نے کشمیر کے اوپر, جو کہ لگتا ایسے ہے کہ پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر اتنا زیادہ میں آپ کو یہی ایگزیکٹلی بتا رہی ہوں. میرے نظر میں یہ ہمیں کئی چیزیں آپ جب جاتے ہوئے شاید آپ کو اس کی ویلیو نہیں پتہ ہوتی,
اور وہ چیزیں ہونے کے بعد آپ کو اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے. میری نظر میں ایک بہت ویلیوبل کنٹریبیوشن جو فارن منسٹر کی ٹرپ نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انڈیا کی جو نیو نارم سیٹنگ کا ایک جذبہ ہے جو کہ بالکل ایل پلیسڈ ہے. جے شنکر صاحب کیوں ناراض ہوتے ہیں, ان کا کیوں میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آپ جو ریالٹی ہے اس کو مت کہیں, آپ UNSC کی بات ہی نہ کریں, آپ بائی لیٹرل کمٹمنٹس کی بھی بات نہ کریں, آپ صرف یہ کہیں ہم نے کہا یہ ایشو سالو ہے تو یہ ایشو, یہ کہتے ہیں نا اسمیل دا کافی, وی آر اسمیلنگ دا not only smelling the coffee, we are seeing the percolation of your extremist ideology seep down into dividing the region further into pieces, and that cannot be anyone's objective, for heaven's sake, right? So I think what the foreign minister was able to do was to say that Pakistan, and to reaffirm that Pakistan principles کے اوپر کھڑا ہے, وہ principles جے شنکر صاحب یا ان کی گورنمنٹ ڈیفائن نہیں کر سکتی, وہ پرنسپلز ڈرائیو کریں اپنی اسٹرینتھ آن انٹرنیشنل لا, وہ پرنسپلز ڈرائیو کر رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ فرام دا UN چارٹر, وہ پرنسپلز ڈرائیو کر رہے ہیں اپنی اسٹرینتھ فرام بائیلیٹرل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کمٹمنٹس. کیا اگر آج شنکر صاحب آ کے یہ کہیں جواہر لال نہرو نیور ایگزسٹڈ, آر وی آل obliged ٹو بلیو ہم that Jawaharlal Nehru never took the issue of a dispute between two countries, India and Pakistan, to the United Nations Security Council? مطلب یہ ہسٹری کا لیسن ہمیں تو سکھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ڈسپیوٹ انٹرنیشنل فورا پہ کون لے کے گیا, پاکستان لے کے بھی نہیں گیا. جواہر لال نہرو صاحب اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ان کی ڈیسیجن تھی لے کے جانا, اور پھر UNSC نے اوبیسلی اپنی ریزولوشنس کے تحت آپ کو ایک آگے بتایا. ابھی سمٹ بھی آ رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی, اور اس میں شاید پرائم منسٹر کا بھی, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی ول گو اور ناٹ, بٹ آپ کو وے فارورڈ کیا لگ رہا ہے؟ کیا ہم سمجھیں کہ یہ جو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے اس کا چیپٹر کلوز ہے, یا یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کے بالکل اگینسٹ ہوگا؟ دیکھیں, میں اگر آپ کو یہ, میں نے پرزنرز آف جیوگرافی کی بات کی, کیا آپ اپنے آپ کو, کیا انڈیا اپنے آپ کو پلگ کر کے اپنی جیوگرافی اٹھا کے یورپ میں پلیس کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اپنے آپ کو اٹھا کے سوئٹزرلینڈ کا نیبر بنا سکتا ہے؟ یو نو, ایک ریالٹی ہے. ناؤ ایدر یو کین یوز اٹ ٹو دا بیسٹ آف یور, اس کو بینیفٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے پرزنر بن سکتے ہیں. اف دے آر چوزنگ ٹو بی اے پرزنر, آئی تھنک ویل ویٹ اٹ آؤٹ. We'll wait it out until better sense prevails. I think that's no option. لیکن ہم بالکل یہ نہیں چاہیں گے. And that is related to 370 article کہ جو اس کا جس طرح سے دیکھیں, پاکستان نے کلیئرلی کہا ہے نا کہ اگر آپ روگ اسٹیٹ بن جائیں اور کچھ غلط کرتے جائیں اور کہیں کہ بیکاز ہم بہت بڑے ہیں اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. یو نو, بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ ان کی پوری دیکھیں نا, ہاؤ ہی ریئیکٹس ٹو ایوری تھنگ. پریس فریڈم انڈیکس میں آپ کی ریٹنگ جا رہی ہے, یہ تو مائنڈ گیم ہے. ریلیجس فریڈم کمیشن نے کہا ہے کہ وہاں پہ ریلیجس فریڈم کم ہو رہا ہے انڈیا میں, وہ پروپیگینڈا ہے. اوکے, سو ہر چیز جو کہے, کچھ BBC نے کچھ کہا, BBC کی لیجٹمیسی ختم ہو گئی. سو آپ کتنی دیر آپ جھوٹ کو آپ کتنی دیر, یو کانٹ سیل ٹروتھ فار ایور, سیل لائز فار ایور, رائٹ. ایونچولی جتنا بھی آپ پروپیگینڈا کر لیں. سو آئی تھنک ہم دونوں کے انٹرسٹ میں ہے, ہم پورے خطے کے انٹرسٹ میں. یہ خطہ سب سے انلکی خطہ ہے, یہ خطہ سب سے بدقسمت خطہ رہا ہے. دیز آر بیکاز آف دا ڈیسیژنز دیٹ ویو ٹیکن آل آف اس ریپیٹڈلی. اب کیا ہم کریکشن کریں گے؟ اور مجھے آئی تھنک دس از آلسو جنریشنل پرابلم, بیکاز آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری ان سم ویز ریپرزینٹس اے ڈفرنٹ جنریشن. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس جنریشن کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پرانی ہاسٹیلٹی میں اپنے لوگوں کا فیوچر کو دبا کے اس کو بیری کر دیں, رائٹ. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم اس کو انلیش کریں, ہم آگے کی طرف بڑھیں, ہم ریزالو کریں, ہم ایک دوسرے کے تحفظ انٹرسٹ کو دیکھ کے, ایک دوسرے کے پوزیشنس کو دیکھ کے ان کو سلیوشن. اور یہ ہمارے اور انڈیا تو اتنے بدقسمت, ہمارے ان سم ویز بدقسمتی رہی ہے ڈپلومیسی میں, بیکاز کتنی دفعہ 1960s میں سوارن سنگھ, ذوالفقار علی بھٹو, 6 rounds آف ڈائلاگس. میں ریسنٹلی راجیو گاندھی, پنزری بھٹو, آپ کو پتا ہے راجیو گاندھی صاحب کا جب یہاں وزٹ ہوا تھا, ان کی ساچین کے اوپر کس قسم کی ٹاکس ہوئی تھیں. سو مینی ٹائمز opportunities have come and you've always chosen to shut the doors on opportunity. I'm waiting for the day when the Indian government decides that its legacy is to open doors. مگر ریسنٹلی جن باجوہ نے ایک بریفنگ میں کہا کہ مودی صاحب آنے کو تیار تھے پاکستان, اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مانے. یعنی ایک برف پگھل سکتی تھی, اور وہاں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو پریویس اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہو. تو کیا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے؟ دیکھیں, پلیز الاؤ می ٹو سے, فرسٹ آف آل میرا ایک
ایک عزم ہے کہ جن چیزوں کے آپ کو فرسٹ ہینڈ نہیں پتہ ان کے بارے میں آپ کامنٹ نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. لیو اٹ اپ ٹو دوز ہو آر پارٹ آف دا ڈسکشن, رائٹ. However, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, on what basis, on what terms and conditions. ڈائلاگ کی ہمیشہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ڈائلاگ کی ہمیشہ دوسری طرف سے ریسپروسٹی ہوتی ہے. اگر آپ ون وے اسٹریٹ آف وانٹنگ ڈائلاگ پہ رہیں اور دوسری طرف سے آپ کو کوئی اس کے اوپر ریسپروسٹی نہیں مل رہی, تو آپ یہ جرنی کہاں پہ ختم کریں گے؟ وہ تو ٹیک آف سے پہلے ہی آپ کی کریش لینڈنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس وقت ٹیک آف کرنا ہے جب موسم درست ہو, جب you can take flight and you can maintain at 30,000 feet or 50,000 feet or 60,000 feet wherever you need to maintain it to get the stability. ہم نے, مجھے یاد ہے جب میں انڈیا گئی تھی میں نے بولا تھا کہ this dialogue process needs to be uninterrupted and uninterruptible, کہ ہم نے آئیں بائیں شائیں کسی کو اس کو انٹرپٹ کرنے کے لیے نہیں دینا. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ انٹینٹ فار دا ڈائلاگ پروسیس ٹو بی ریزلٹ اورینٹیڈ کی شروعات کا بھی نہیں ہے, رائٹ. ظاہر ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے, یہاں پہ بھی ایک انسرٹنٹی ہے پولیٹیکلی, نہیں پتہ کون سی گورنمنٹ یہاں آئے گی, نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہوگا, تو ایک بیگیج تو ہے دونوں طرف اپنے عوام کا. یہ اس کے ساتھ ساتھ اب چائنا کی طرف بھی آتے ہیں, کیونکہ اس کے فوراً بعد چین کے وزیر خارجہ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر افغانستان کے وزیر خارجہ آتے ہیں, اور بہت ہی یہ جو ثالثی ایک یہ جو تین ملک تھے پاکستان, چائنا اور افغانستان, ان کی آپ کے ساتھ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پراسپیکٹس اس کے اوپر ہیں, اور خاص کر کے چائنیز پرائم منسٹر, کیونکہ الیکشنز کی بات ہم کر رہے تھے, تو ان کا یہ کہنا کہ پولیٹیکل لوگوں کو یہاں بٹھائیں آپس میں اور بات چیت کریں, میرا خیال ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے. ہماری جو اندرونی صورتحال ہے وہ ہماری بیرونی صورتحال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک چائنا کے فارن منسٹر کا دورے کا تعلق ہے, اور وہ رائٹ آفٹر دا SCO, آئی تھنک اس کا بہت معنی تھا. یہ صرف نارمل ڈائلاگ نہیں تھا, دس از واٹ وی کال دا بائیلیٹرل اسٹریٹجک ڈائلاگ بٹوین دا ٹو فارن منسٹرس. سو یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ بٹوین دا ٹو فارن منسٹرس تھا, اور اس میں آبویسلی ان کی ڈیپ انگیجمنٹ ہمارے ساتھ آن ایوری ایشو, ریجنل, بائیلیٹرل, ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں, بیکاز آپ کو پتہ ہے ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں بھی چائنا اور پاکستان کی بہت ہم آہنگی ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ آئی تھنک جو اہم ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ چائنا نے ہسٹوریکلی ہمیشہ اس ریجن میں اور دنیا میں ایز اے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو فروغ دیتا ہوا, مطلب انہوں نے کبھی اگریشن کو چوز نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے, نیگوسیشنز کے ذریعے, اور ہر کسی کی خصوص جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک کنڈیشنز آف ریجن کو مد نظر دیکھتے ہیں. بیکاز آپ کسی اور ریجن کی کنڈیشنز جس میں وہاں پہ آئیڈیل رزلٹ ہوا ہو, آپ ایک ایسے ریجن پہ جس میں ڈفرینٹ ریالٹیز ہیں, اگر ان کو سپر امپوز کر دیں گے تو شاید ریزلٹس آئیڈیل نہیں ہوں گے. اور وہ ہم نے شاید انٹرونشن ان عراق میں دیکھا, انٹرونشن ان افغانستان میں دیکھا, کہ جب آپ سپر امپوز کر دیتے ہیں ایکسٹرنل انٹرسٹ آن ریجنل ریالٹیز تو شاید ان کا رزلٹ اس طرح نہیں آتا جس طرح آنا چاہیے. سو آئی تھنک چائنا از آبویسلی ویری ویری ویل پلیسڈ انڈیویجولی, اور چائنا اینڈ پاکستان آر ٹوگیدر ویری ویل پلیسڈ کہ وہ ریجنل کی ریالٹیز کے مطابق, ناٹ واٹ کہتے ہیں نا, ڈیزائرز کین بی مینی بٹ واٹ یو کین وش واٹ یو وانٹ ٹو وش, بٹ یو ہیو ٹو ورک یور وے فرام دا ریالٹیز. وہیں سے پلرز آپ کو بلاک بائی بلاک بنانے پڑتے ہیں. ہمارا مسئلہ بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 0 سے 100 ایک دن میں جائیں. چھوٹی سی بریک پر بات کریں گے, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. ہنا, ابھی ایک لیکس کا معاملہ آیا جس میں کہ آپ کے ایک خط پرائم منسٹر کو, جس میں ایک میمو جس میں کہا گیا, اور وہ لیک ہو گیا واشنگٹن پوسٹ کو, اس پہ کوئی کمنٹ؟ دیکھیں, پاکستان کی گورنمنٹ ہسٹوریکلی اور آگے بھی کبھی بھی لیکس, بیکاز اس پہ تو کیا وہ تھا بھی صحیح کہ نہیں تھا, ایوری تھنگ, all sorts of, اور لیک کیا, so we never comment on it and I will choose not to comment on it. اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں سوال کہ جی کیا پاکستان has no reason to make any choices. پاکستان کی چوائس is based on Pakistan's own interest. کبھی وہ ہمارے انٹرسٹ اس کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہوں گے, کبھی اس کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہوں گے. آپ افغانستان کے اوپر دیکھ لیں, افغانستان میرے نظر میں, ابھی دیکھیں ہم سمرقند میں تھے ریجنل فارمیٹ میں, جس میں تاجکستان, ترکمانستان, ایران, چائنا, پاکستان, سارے ملک اکٹھے مل کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں, ترکمانستان بھی,
immediate neighbors ہیں, ازبیکستان بھی, مطلب these are very important countries, fundamentally important countries when it comes to the question of افغانستان. بیٹھ کے ان کے ساتھ انٹینسو ڈائلاگ, ان کے ساتھ بات چیت, آپ کو دوسروں کا پرسپیکٹیو, ہمارا کام ان سے ہم آہنگی, اور ریجنل کنٹری میں آپ کو بہت ہم آہنگی ملتی ہے. اس کے لٹرلی 4-5 دن کے بعد دوحہ میں یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل نے اسپیشل ریپرزینٹیوز آف افغانستان آف 21 کنٹریز بلائے, جس میں یو ایس بھی تھا, چائنا بھی تھا, رشیا بھی تھا, یورپین یونین بھی تھا, فرانس بھی تھا, جرمنی بھی تھا, یو اے ای بھی تھا, قطر بھی تھا, کنگڈم آف سعودی عربیہ بھی تھا. وہاں پہ آپ کو ایک براڈر پرسپیکٹیو ملا, اور پھر ہم بائیلیٹرلی بھی افغانستان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور ہم جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل یونیک ہے, اور اس کی یونیکنیس ہی میں ویلیو بتاتی ہوں. بیکاز باقی بہت سارے ملکوں کے لیے جو شاید ذرا دور کھڑے ہیں, افغانستان کین بی اے ٹاکنگ پوائنٹ آف دیئر پرنسپلس, آن گرلز, آن ویمن, آن ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, آن ایکسٹریمزم ہے, اینی تھنگ, اوکے, اینڈ یونیفیکیشن آف گورنمنٹ اور واٹ ایور اٹ از, رائٹ. پاکستان اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو جس سے ہر روز آپ کے ملک کے لوگوں میں جو پاکستانی ہیں ان کی زندگیاں افیکٹ ہو رہی ہیں. بے شک وہ ٹیررزم کا ایشو ہو, بے شک وہ انسپریشن ٹو ایجوکیٹ اور ناٹ ایجوکیٹ گرلس کا ایشو ہو, فار اس اٹس این ایگزسٹینشیل ایشو. تو اس میں ہماری ڈپلومسی از ناٹ لمیٹڈ ٹو واٹ وی سے, آر ڈپلومسی از دا چینج وی کین انجینئر. سو کبھی کبھی ہم کوئی بات ایکسٹرنلی ایسے نہیں کریں گے, یا آپ کے ساتھ میڈیا پہ ایسے نہیں کریں گے جو آپ سننا چاہیں, کیونکہ میرا انٹرسٹ, پاکستان کے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم جو چینج کروائیں, اور کبھی اگر ہمارے منہ بند کرنے سے ہمیں لگتا ہے ہم زیادہ چینج کر سکتے ہیں تو ہم اپنا منہ بند رکھیں گے. کبھی کوئی سگنل دینے سے ہمیں لگتا ہے کہ چینج زیادہ ہوگا تو ہم وہ کریں گے. لیکن آپ کو یہ ویزیبل نہیں لگ رہا کہ پچھلے 4 سال میں سی پیک جو ہے وہ پرائیورٹی پہ نہیں رہا, اور ایک مرتبہ پھر جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ پرائیورٹائز ہو رہا ہے, اس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ دوسرے جو پاورز ہیں خاص کر کے امریکہ, اس کو یہ پسند نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بات ہم لوگ بڑے آرام سے اور پیار سے اور فرینکلی اسپیکنگ انٹینسولی انگیج کر کے یو ایس کو بھی سمجھاتے ہیں, ان کے سے بھی بات کرتے ہیں, اور بہت سارے یو ایس ہیپنس ٹو بی آور لارجسٹ سنگل کنٹری ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے. یو ایس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں, یو ایس میں پاکستانی ڈائسپورا بھی ہے, یو ایس اور ہمارے انٹرسٹ بھی بہت جگہ الائنڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی ایک اسٹیبلش کر کے پھٹی ہم نہیں لگا سکتے کہ جی ہم اپنے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ان کے ساتھ الائن ہوگا وہاں ان کے ساتھ کرتے ہیں, جہاں کسی اور کے ساتھ الائن ہوگا وہاں کے حال میں. لیکن ہم یقیناً انڈیا -1 فارمولا پہ شاید بلیو کر سکتا ہو اور وہ جیوگرافی کو ڈینائی کر سکتا ہو, لیکن ہم یقیناً یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہماری ہسٹری سے اگر ہم نے کوئی لیسن ڈرائیو کیا اس پورے خطے نے, وہ یہ ہے کہ اس ریجن کو اکٹھے مل بیٹھ کے اپنے لیے دروازے کھولنے یا بجائے اس کے دروازے بند کرنے میں اس ریجن کا انٹرسٹ ہے, اور اسی لیے ہم کنیکٹیوٹی پہ, ٹریڈ پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا بھی پاکستان کو اتنے زیادہ سخت شرائط رکھنا یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے, کیونکہ پاکستان سی پیک کے لیے کافی جو ہے وہ کنسرنڈ ہے, زیادہ سیریس ہے, کرنا چاہتا ہے, اور خاص کر کے اتحادی گورنمنٹ. ہاں آسما, آپ نے کیونکہ پہلے بھی سی پیک پہ کویشچن کرایا تھا, میں یہ بتانا چاہوں گا, یہ فارن منسٹر کی اسپیچ میں بھی تھا کہ ہمارے خیال میں سی پیک کو کیوں آپ ویو کریں ایز اے اونلی چائنا پاکستان تھنگ, یا سی پیک کے خلاف یو ایس جس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, انڈیا جس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. ہم نے فارن منسٹر نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ آپ سی پیک کو ایسا دیکھیں کہ یہ ایک جرنی ہے, اور ایک ڈاٹس کو کنیکٹ کریں ود آل آف دا ریجن اینڈ یوز اٹ ایز اے کنیکشن آف ڈاٹس فار ریجنل انٹیگریشن. ریجنل کنیکٹیوٹی اور ریجنل انٹیگریشن میں بھی فرق ہے, تو آپ ریجنل کنیکٹیوٹی سے شروع کریں اور ریجنل انٹیگریشن تک یہ ڈاٹس, آپ اس کو ایک اپرچونٹی کی طرح کیوں نہیں دیکھ سکتے. سو اس میں اگر کسی کا کنسرن ہے کہ یہ, تو ہم بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اس سے پاکستان کا فورس ملٹیپلائر ہو سکتا ہے. سی پیک کین بی اے فورس ملٹیپلائر ناٹ اونلی فار چائنا اینڈ پاکستان بٹ فار دا انٹائر ریجن. تو کیا ہم یورپین یونین سے کوئی لیسنس نہ سیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے ایک ایک ڈاٹ کو کنیکٹ کر کے فورس ملٹیپلائر بنا لیا اور پورے یورپین یونین کو اکٹھا کر کے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. یا کیا ہم ہر کسی کا جو پروجیکٹ آیا جو وہ پاسبل کنیکشن آف ڈاٹس ہیں, انرجی اپنی استعمال کریں ان کو فیل کرنے کے لیے. سو اٹس the choices you make. Very interesting.
چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد پاکستان افغانستان، خاص کر کے ابھی جو یہ افغانستان کے وزیر خارجہ آئے تھے، کیا پاکستان طے کرے گا؟ پہلے سے ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں پاکستان میں خاصے بڑھ گئے ہیں، اس کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، ریجنل پیس کے تناظر کے اندر بھی، اور پھر سعودی عرب اور ایران کے بعد پاکستان کے لیے ایونیوز کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ. ہنا، اب یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے، کیونکہ افغانستان کے جو غیر معمولی ٹرپ تھا جو ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا تھا، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے معاملات بہت ہیں. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے، پاکستان کہتا رہا ہے، ہماری پوزیشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کو آپ منوا پائیں گے کہ وہ روکیں پاکستان کو کے خلاف اقدامات کے لیے؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک اس میں ہمارے پاس آپشن ہے ہمیں لگتا ہے یا نہیں لگتا. جیسے میں نے کہا، ہر کسی کو ہارڈ ہیڈڈلی، مطلب بہت پوئگننٹلی، فوکسڈلی یو ہیو ٹو پرسو یور انٹرسٹ، یور نیشنل انٹرسٹ. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ سب سے پہلے پریزرویشن آف پاکستانی لائفز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر کسی طرف سے خطرہ ملتا ہے تو ہمارے جو بھی پارٹنرز ہیں جن سے کے ساتھ کوئی اسی قسم کے دروازے کھل سکتے ہیں، دے آر پریمسڈ آن دس پری کنڈیشن، دے آر پریمسڈ آن دس پری کنڈیشن. یہ ہمارا اولین ترجیح ہے، اور آئی تھنک یہ ہر طرح سے ہمارے جو پارٹنرز ہیں افغانستان میں اس وقت، جو آئی اے جی ہے، ان کو ہر طرح سے ہر لیول پہ ہم آہنگی کے ساتھ، کامن کمپلیٹ یونانیمٹی کے ساتھ یہ بات ان کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ میں کی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا آسما، دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انگیج کیوں کریں، واٹ آر دا آپشنس؟ ابھی یہی تنقید ہو رہی ہے، کیوں، واٹ آر دا آپشنس؟ کیا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی چانس ہو، یہ انگیجمنٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹی ٹی پی، آئی تھنک ٹی ٹی پی کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ اس کا ہر قسم کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور بند تھا پہلے بھی. سو یہ اس کو پلیز مسکنسیو، پہلے نہیں تھا، آئی مین انگیج کیا گیا. انفارچونیٹلی جب وہ کھلا تو اس کے جو اثرات تھے وہ بہت بھیانک نکلے. سو آپ ایک مسٹیک ایک دفعہ تو کر لیتے ہیں، آپ دوبارہ ایک بیڈ سٹوری کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہیں گے نا. ایک جگہ سے اگر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو، کیا آپ وہ دروازہ بار بار کھولیں گے اور اس میں سے جھانکنا چاہیں گے، یا آپ اس کو ٹائٹ شٹ کر کے آپ کہیں گے آئی نیڈ ٹو گو ٹو دا آلٹرنیٹ آپشنز، رائٹ؟ لیکن آئی اے جی، انٹرم افغان گورنمنٹ، وہ گورنمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں، ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ از پریمسڈ آن دس پری کنڈیشن، اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز بین ایڈیکویٹلی میڈ کلیئر. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، اور ہماری انٹینشن یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کا خون نہ بہے، اور بالکل ہم آپ کے یہ کنسرن کو اب یہ تو باتیں ہو گئیں. دا پروف آف دا پیورنگ ان اٹس ایٹنگ لائز ان اٹس ایٹنگ، رائٹ؟ کئی چیزیں ان کو طرف سے ان کو دکھانا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ ہماری، بیکاز ہمارے پاس تو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈیل ود ٹی ٹی پی wherever it exists، دکھائی بھی ہے پاکستان، اور ہم نے دکھائی، اور ہم نے بڑی سیکریفائس کر کے ہم جس جگہ پہ پہنچے تھے تو ہم کسی اور کے کرنے کی وجہ سے اپنی ان شہادتوں اور سیکریفائسز کو آگے نیچے ختم نہیں ہونے دیں گے. اس وقت یور فرسٹ لائن آف not only defense but offense almost must be diplomacy، always must be diplomacy، کیونکہ کسی کا بھی دیکھیں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. So I think we should اگر میں آخر میں یہ پوچھوں کہ ہنا ربانی کھر جو کہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں، جن کے انٹرسٹ ہیں، جو ینگ ہیں، جن کو ابھی بہت کام کرنا ہے، پاکستان کی معیشت جس طرح کی ہے، پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات جتنے خراب ہوئے ہیں، تو وہ کیا دیکھتی ہیں آگے کہ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اور پیچھے کیا کیا کچھ آپ کو اب دوبارہ سے جوڑنا پڑ رہا ہے پچھلی فارن پالیسی کو لے کر کے؟ اگر دیکھیں لیکن I could use this opportunity to do a lot of politics and say کہ انہوں نے کیا کیا غلط کیا، اور I think ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں شاید چاہ بھی یہی رہی ہوں کہ آپ بتائیں. I will use this opportunity to say، میں یقیناً یہ مانتی ہوں، بیکاز ہمیں بہت زیادہ behind this، ہم لوگ گورنمنٹ میں ہمیں کبھی کبھی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے at the cost of your personal life، right؟ ہم Pakistan is a miracle waiting to happen, and a miracle that can realize its full potential within 5 years. I truly, genuinely believe it. پاکستان کو اللہ میاں نے
جو دیے ہیں پاکستان کے خطے میں جو اپرچونیٹیز اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. ایران سعودی عربیہ کا جو آپ نے شروع میں بات کی, وہ جو اس طرح کی چیزیں جو اپرچونیٹیز کرتے ہیں, اور کئی چیزیں آسما ہم نے کبھی بڑی چیزیں صحیح اسٹینڈ کیے. آئی گیو فل کریڈٹ ٹو پریزیڈنٹ زرداری آن دس بیکاز آئی ریممبر, آپ کو یاد ہے جب عرب اسپرنگ پورا ہو رہا تھا اور پاکستان تنہا کھڑا ہوا تھا اور اس کو فائر کو سٹوک نہیں کر رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کے خلاف کوئی فرینڈز آف سیریا اگینسٹ سیریا اور فرینڈز آف لیبیا اگینسٹ لیبیا نہیں کرنا بیکاز ان کو خود اپنی ڈیسیجنز لینے دو. آج پوری دنیا جو پاکستان تنہا کھڑا ہوا موقف لیے ہوئے تھا, پوری دنیا کے لیے آپ نے دیکھا اس میں بھی عرب لیگ میں بھی واپس آ گئے, ہر کوئی مینڈنگ فینسز از دا وے ٹو گو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں بہت ضروری, پاکستان کی فورن پالیسی کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکتے اگر ہم پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی اور پاکستان کی معاشی پوٹینشیل کو پوری طرح ریئلائز نہ کر سکیں. اینڈ وی ہیو انف لیسنس فرام واٹ وینٹ رانگ. اگر ہمارے خیال سے اور اسٹیٹمنٹس دے کے ایک دوسرے کو برا بھلا کر کے ہم پاکستان کا کورس کریکٹ کر سکتے ہیں, بی مائی گیسٹ, ڈو another 70-year-old experiment. But don't we owe it to our future generations that we can learn lessons from what didn't reap very good results and really set the, because what اگر پاکستان میں پوٹینشیل نہ ہوتا میں کہتی forget it, why waste your time. تو کنٹینیوٹی آف پالیسی چاہیے ہوگی. کنٹینیوٹی آف پالیسی از ایکسیپشنلی امپورٹنٹ, اسٹیبلٹی از ایکسیپشنلی امپورٹنٹ. اور دوسری بات ہے اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا تاکہ آپ اپنے فورن پالیسی ڈومین میں آپ لوگوں کو دے سکیں. تو کیا آپ کے دوست جو ہیں وہ یہ گارنٹی چاہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگی پاکستان؟ دیکھیں آئی تھنک جو آپ کے اصل دوست ہیں وہ پاکستان سے کسی قسم کی گارنٹیز نہیں مانگتے. وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان, بٹ I think what remain in order to be a nation which is taken seriously, a country which is taken seriously, continuity of policy within the economic realm and the foreign policy realm is the requirement of Pakistan, not of our friends. It's a requirement for Pakistan to be able to realize its full potential both on the foreign policy domain and certainly within the economic domain for its own people and to be able to have relations abroad. آج آپ دیکھیے پوری خطے میں, پوری دنیا میں کس چیز کے بیسس پہ ہیں؟ کیا آپ کی نیوکلیئر پاور کی بیسس پہ ریلیشنز ڈٹرمن ہوتے ہیں یا آپ کی اکنامک پاور پہ, معیشت پہ, اکنامک پاور کی بیسس پہ ریلیشنز ڈٹرمن ہوتے ہیں. سو لیٹس ناٹ اگنور the elephant in the room, the reality which has been shown to us again and again, and just concentrate. I think Pakistan needs to be humble, look down, just work its way through a few years, a few decades perhaps, and then be able to find its real place. اور اس میں بلاکس کی جو پالیٹکس آ رہی ہے اس کے اندر بھی بیلنس کرنا. I think we are very well placed to be able to manage this. Don't worry about this. I don't think جب نیشنل انٹرسٹ سامنے آ جائے اینڈ اس کی بیسس پہ آپ ہر ڈیسیجن لیں گے, آپ کا کوئی بھی ڈیسیجن carved in stone نہیں ہوتا. آپ ہر وقت you have to constantly, دیکھیں یہ ایسی شپ ہے, فورن پالیسی کی شپ ایسی ہے آسما, آئی ایم کنوینسڈ, جس کو آپ 24 گھنٹے, ہم لوگ ہماری زبان میں کہتے ہیں 24 گھنٹے, اس کو 24 گھنٹے آپ اسٹیئر کرتے رہتے ہیں. یو آر آلویز اسٹیئرنگ اٹ. ایک جگہ آپ کو وہاں بیٹھنا آپ کے فائدے میں ہوگا, دوسری جگہ وہاں بیٹھنا آپ کے نقصان میں ہوگا, اینڈ یو کانسٹنٹلی اسٹیئرنگ اٹ. سو یو کانٹ ٹیک اے ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیسیجن ہم یہاں کھڑے ہیں اور پرماننٹلی کھڑیں گے. نو, یو کانسٹنٹلی اسٹیئرنگ دا شپ آف پاکستان فارن ڈپلومیسی ٹو سرو دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ پاکستان. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بریلینٹ. آپ سن رہے تھے ہنا کو, اور بہت اور موضوعات ہیں, وقت چاہیے بے تحاشا. انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو میں ہم ضرور بات کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کلیئرٹی ہے اور ایک پالیسی کم از کم ان پلیس نظر آ رہی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی, اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی پالیسیاں ہیں, بھلے وہ علاقائی ہیں, بھلے وہ معاشی ہیں, اندرونی ہیں, بیرونی ہیں, وہ سب کی سب آپ کو کم از کم ایک کلیئرٹی کے ساتھ اب نظر ضرور آ رہی ہیں. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.